نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على النبي الكريم اما بعد۔ بزرگان محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک قدرتی وبا کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف تعلیمی ادارے اور تجارتی شعبے بند ہیں تو دوسری طرف مذہبی عبادت گاہوں پر بھی پابندی ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کی مدت کو بڑھا کر 31 مئی تک کر دیا گیا ہے، جبکہ عید الفطر کی آمد بالکل قریب ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر عید الفطر کی نماز کیسے ادا کی جائے، تو اس سلسلے میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز عید الفطر کے صحیح ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو شرائط کے نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ہیں، یعنی جس طرح نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مقتدی مرد حضرات کا ہونا شرط ہے، بالکل اسی طرح نماز عید الفطر کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مقتدی مرد حضرات کا ہونا شرط ہے۔ اور جس طرح نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے اذن عام ہونا شرط ہے، یعنی عام اجازت شرط ہے کہ نماز جمعہ ایسے جگہ پر ادا کی جائے کہ جہاں پر کوئی باہر کا بندہ شامل ہونا چاہے تو وہ بالکل آرام سے شامل ہو سکے، بالکل اسی طرح نماز عید الفطر کے صحیح ہونے کے لیے بھی اذن عام یعنی عام اجازت کا ہونا شرط ہے کہ ہم ایسی جگہ پر نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی باہر والا بندہ اس نماز عید الفطر میں شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکے۔ اور جس طرح نماز جمعہ عورتوں پر واجب نہیں ہے، بالکل اسی طرح نماز عید الفطر بھی عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ البتہ نماز جمعہ اور نماز عید الفطر کے خطبے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، وہ خطبہ واجب ہے، جبکہ نماز عید الفطر میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے پھر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اس کے برخلاف نماز عید الفطر کے موقع پر پہلے نماز عید ادا کی جاتی ہے پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر مساجد میں 5 سے زیادہ افراد کو نماز عید الفطر کی اگر اجازت نہ دی گئی تو لہٰذا ہم اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہم نماز عید کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہاں پر 4 مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا گھر کی چھت پر ایسی جگہ پر نماز عید کا اہتمام کریں جس کو باہر کا حصہ کہا جاتا ہے، گھر کے صحن میں ادا کریں، گھر کی چھتوں پر۔ لیکن کورونا وائرس کے پیش نظر چونکہ 5 سے زیادہ افراد کو جڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے لیے اگر کسی باہر والے بندے کو اس نماز عید میں شامل ہونے سے روک دیا گیا تو پھر اذن عام والی شرط پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید الفطر کی نماز اگر مسجدوں میں 5 سے زیادہ افراد کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم اپنے گھروں میں نماز عید الفطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ نماز عید الفطر صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مقتدی مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی بھی گھر میں 4 مرد حضرات مل کر نماز عید الفطر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ نماز عید الفطر گھروں میں ادا کی جا رہی ہے تو اس موقع پر گھر کی مستورات اگر اس نماز عید میں شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتی ہیں، چونکہ گھروں میں نماز عید ادا کی جا رہی ہے، لہٰذا گھر کی مستورات بھی اگر اس نماز عید میں شامل ہونا چاہیں تو وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا
اس موقع پر نماز عید پڑھانے والا بندہ اگر ایسا ہے وہ خطبہ پڑھنا نہیں جانتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ نماز عید الفطر کا خطبہ چونکہ مسنون ہے، اس لیے اگر خطبہ پڑھنا نہ جانتے ہوں تو صرف نماز عید پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے، صرف نماز عید ادا کر لیں، خطبے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عید کے بعد میں خطبہ پڑھا جائے۔ اگر خطبہ پڑھنا نہ جانتے ہوں تو آپ کو اگر قرآن مجید کی کوئی سورت آتی ہے وہی پڑھ دیں، سورہ فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کوئی حدیث آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ حدیث پڑھ دیں۔ اگر آپ بالکل بھی پڑھنا نہیں چاہتے، صرف نماز عید پڑھ لینا چاہتے ہیں تو آپ بغیر خطبے کے بھی نماز عید ادا کر لے سکتے ہیں۔ ویسے تو مسنون یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں خطبے سے پہلے خطبہ اول سے پہلے 9 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 9 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اور دوسرے خطبے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر کوئی مکان یا کوئی موقع ایسا ہے جہاں پر نماز عید الفطر ادا نہیں کی جا سکتی، مثال کے طور پر 4 مقتدی مرد حضرات موجود نہیں ہیں یا نماز عید پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسے موقع پر نماز عید معاف ہو جاتی ہے۔ آپ نماز عید کے بدلے میں 2 یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے ادا کر لیں۔ اور الحمدللہ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی فتویٰ آ چکا ہے۔ اب اس موقع پر میں ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ عید الفطر کے سلسلے میں آیا ہوا ہے اس کو پڑھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فتویٰ پوچھنے والے یعنی مستفتی جو ہیں وہ خود دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت اقدس مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم ہیں۔ چنانچہ حضرت نے لکھا ہے، حضرات مفتیان کرام دارالفتہ دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارالفتہ کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایات حاصل کی گئی تھیں۔ اب جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ رہنمائی فرمائی جائے۔ جواب: دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے۔ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ الجواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: عیدین کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتہ بہی قول کے مطابق واجب ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ البتہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی تو 6 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 1 اپریل سن 2020 عیسوی کے فتوے میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے، اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر و مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہوگی، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی مستحب قرار دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہماری اس عید کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.